السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی روحانی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے دل و دماغ کو سکون عطا کرتی ہے، اور وہ ہے مراقبہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مراقبہ نہ صرف ایک روحانی عمل ہے بلکہ یہ آپ کی زندگی میں بہتری لانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے؟ اگر آپ اس کو ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی چھٹی حص تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آپ براہ راست ان دیکھی چیزوں کو جو آپ کو نظر نہیں آتی آسانی سے سمجھ اور دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنا باطن کھولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو زندگی کا ہر قدم صرف اور صرف کامیابی ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ مراقبہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے غور و فکر کرنا یا توجہ مرکوز کرنا۔ یہ ایک ایسی تکنیک ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ اسلامی روایات میں مراقبہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی مصروفیات سے دور ہو کر اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں، اور یہ ایک خاص قسم کی دماغی مشق ہے۔ اس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ مراقبہ کرنے کے لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ پہلی یہ کہ کسی کا حق نہ مارے، اور دوسری یہ کہ حرام نہ کھائیں۔ جب ہم مراقبہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق کی خلاف ورزی کریں یا ان کے بارے میں برا سوچیں تو ہمارا دل سکون نہیں پا سکتا۔ اس حالت میں حرام کاموں سے دور رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے اندر ایک بے چینی پیدا کرتا ہے۔ جب ہم اپنے دل کو صاف اور پاکیزہ رکھتے ہیں تو ہمیں مراقبہ میں حقیقی سکون ملتا ہے اور اللہ کی قربت کا احساس بڑھتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی سوچوں اور اعمال کو مخلصی کے ساتھ درست رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا مراقبہ مؤثر ہو اور ہماری روح کی ترقی میں مددگار ثابت ہو۔ مراقبہ کی اہمیت بے شمار ہے۔ اس کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مراقبہ ذہنی فکروں کو صاف کرتا ہے اور انسان کی سوچ کو منظم اور مثبت بناتا ہے۔ مزید برآں مراقبہ کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ایک نئی روحانی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں دل کی صفائی اور اللہ کی محبت کا احساس بڑھتا ہے۔ مراقبہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ نمبر ایک، نماز کے بعد کچھ منٹ مراقبہ کرنے سے آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کا تصور کریں اور دل کی گہرائیوں سے دعا کریں۔ نمبر دو، تنہائی میں کسی پرسکون جگہ پر بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور اپنے سانسوں پر توجہ مرکوز کریں۔ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو محسوس کریں۔ نمبر تین، قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت بھی آپ مراقبہ کر سکتے ہیں۔ آیات کی گہرائیوں میں جائیں اور سمجھیں کہ اللہ آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ مراقبہ کے بے شمار فوائد ہیں جو انسانی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ اس کے ذریعے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے کیونکہ یہ ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور سوچ میں مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ مزید برآں یہ روحانی ترقی کا ذریعہ ہے جو انسان کو اپنی خود کی پہچان اور اللہ کی قربت عطا کرتا ہے۔ تحقیقات سے یہ بات بھی ثابت ہوا گیا کہ مراقبہ جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور دل کی صحت میں بہتری لاتا ہے، جس سے مجموعی طور پر زندگی کا معیار بلند ہوتا ہے۔ مراقبہ ایک اسلامی روحانی عمل ہے جس کا مقصد اللہ کی یاد میں دل و دماغ کو یکسو کرنا ہے۔ اسلام میں اللہ کے ذکر کو دلوں کے سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ مراقبہ کے ذریعے انسان اپنی روحانی حالت کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنی زندگی میں توازن پیدا کر سکتا ہے اور دنیاوی مسائل سے دور ہو کر اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس ویڈیو میں پیش کردہ نکات کو اپنایا تو امید ہے کہ آپ کو بھی مراقبہ کے فوائد محسوس ہوں گے۔ اپنے تجربات کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔